الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کو کلام اللہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اس لیے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب رمضان المبارک میں ہوئیں۔ 3 رمضان کو حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے نصیب ہوئے، 6 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف ملے، 12 رمضان کو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور 27 رمضان کو نبی علیہ السلام کو قرآن ملا۔ رمضان اور قرآن کے اندر خاص مشترکہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، تو قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان، تو روزہ بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ دوسری بات، تلاوت سے انوار برستے ہیں، روزہ دار آدمی پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انوار برستے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس سے قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، تو روزہ بھی انسان کو اللہ کا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تلاوت میں تشبہ بالحق ہوتا ہے، اللہ نے بھی قرآن کی تلاوت کی، متکلم تو وہی تھے جن کا کلام۔ روزہ دار آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کی صفات کے ساتھ تشبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو روزے میں اور قرآن میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس لیے یہ مہینہ اللہ کے کلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کاش بقیہ سال میں اترنے والی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ مناسبت بھی نہیں ہے۔ اکیلے رمضان میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عجیب مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا اس کو عبادت بنایا گیا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ جتنی تلاوت کر سکے اتنا کم۔ ہمارے اکابر رمضان المبارک میں تلاوت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں۔ رمضان المبارک کے اندر 63 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھتے تھے۔ ہم نے تو تراویح میں ایک دفعہ سنانا،
63 مرتبہ. اللہ اکبر. بچوں کے ہاتھ میں ناول آ جائے نا تو ماں باپ چیختے رہیں، چھوڑتے نہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو بچوں کو جب میں کبھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے فوراً قرآن یاد آتا ہے کہ کاش جتنا اس بچے کو ناول پڑھنے کا شوق ہے اور مزہ پا رہا ہے، کاش کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھنے پر وہ مزہ پا لیتے. اور جن کے دل قرآن کے نور کو قبول کرتے ہیں ان کو مزہ ایسا ہی آتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ رمضان المبارک میں 70 قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اور جی قرآن مجید کو 3 دن سے پہلے مکمل نہیں پڑھنا چاہیے. وہ تو نادرہ خواہ لوگوں کے لیے ہے. حافظ کے لیے کہیں پابندی ہے کہ ایک دن میں اتنا پڑھ سکتا ہے، ایسے زیادہ نہیں پڑھ سکتا؟ کہیں پابندی نہیں. حافظ کا کام قرآن مجید کے حفظ کو مضبوط رکھنا، چاہے اسے ایک دن میں پورا قرآن پڑھنا پڑے، چاہے ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پڑھے. تو وہ مسئلہ ناظرہ خواہ بندے کے لیے ہے، لیکن وہ حفاظ پہ بھی لگا دیتے ہیں. جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ثابت ہے کہ وہ حفاظ تھے، ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول پوری زندگی ہر ہفتے قرآن مجید پڑھنے کا تھا. روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے اور 7ویں دن قرآن مجید مکمل ہوتا تھا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں درس قرآن کا بھی معمول تھا اور ہر 7ویں دن قرآن مجید کے ختم کا بھی معمول تھا. لیکن جب رمضان شروع ہوتا تھا تو پھر وہ ہر 3 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو ہر رات میں قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید کے عاشق تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام. رمضان تو بھئی کھانا کھلانا، سحری افطاری کا، اور قرآن پڑھنا. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک جب آتا تھا تو اپنے درس کو موقوف کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے. تو پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کے شروع میں پورے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. زبید رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہر آنے والا بندہ، اس کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھے. منصور ابن زادان کے بارے میں آتا ہے کہ یختم القرآن ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اور اتنا جلدی. جی کرنے والے کرتے ہیں. لڑکپن میں ہمارے ایک استاد تھے، اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی ہوئی تھی. اتنا سوز تھا ان کی آواز میں کہ زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی. قرآن پڑھتے تھے، لوگ مست ہو جاتے تھے. ہم لوگ اس وقت چند سال کے تھے، 7 سال 8 سال، کوئی ایسی عمر ہوگی. رمضان کا مہینہ تھا تو ان کے 30-35 شاگرد تھے جو حفاظ تھے. شہر کی مختلف مساجد میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سنا رہے تھے. تو روزانہ تراویح کے بعد وہ آتے اور اپنے استاد کو کارگزاری سناتے، پھر اگلے دن کی انسٹرکشنز لے کے جایا کرتے تھے. اللہ کی شان کہ ایک دن وہ کوئی رمضان کی آخر عشیے کی رات تھی، کوئی 30-35 حفاظ جمع تھے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ حضرت آج قرآن ہو جائے. کہنے لگے ہاں میری 4 رکعت تراویح رہتی ہے، میں نے پڑھنی ہے. لو جی، انہوں نے آگے مصلی پہ نیت باندھ لی اور ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے. ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہے.
بس وہ پڑھ رہے تھے اور ہم جھوم رہے تھے. پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے 29 پارے پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ رکوع کیا، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم رکوع میں جانا چاہتے تھے، جا نہیں پا رہے تھے. جسم جیسے ایک جگہ فریز ہو جاتا ہے نا، تو ہم گھنٹوں کھڑے ہو گئے سب حفاظ کے پیچھے. اللہ کی شان. پہلا رکوع 29 پارے پہ کیا، اور دوسری رکعت میں آخری پارہ پڑھ کے انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. جو عشاق ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید پڑھنے سے ایسی محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اصل میں ہم ابھی اس مزے سے واقف ہی نہیں. کل بھی کسی مجلس میں میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بچپن میں ایک بچے کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو گڑ کی ڈلی مل جائے. اب وہ گڑ کی ڈلی کے مزے پہ فریفتہ. گڑ کی ڈلی مانگے گا، اسے گڑ کی ڈلی دے دو، وہ خوش ہو جائے گا گڑ کی ڈلی پہ. وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کی شادی ہوئی تو شادی کی رات کوئی اسے کہے کہ بھئی آج گھر نہ جاؤ، ہم تمہیں گڑ کی ڈلی دیں گے، تو اس کو کتنا عجیب محسوس ہوگا. وہ دل میں یہی کہے گا نا کہ گڑ کی ڈلی کا کیا تعلق اس انار کی کلی کے ساتھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ والوں کو قرآن مجید کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی میں لکھا کہ وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر رہتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. ایسے رات کا انتظار ہوتا تھا. قرآن پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کیا تھا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اب اس پر بعض لوگوں کو اشکال وارد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. میں نے کہا کیوں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے جی بیوی کے حقوق اور فرائض. میں نے کہا رات کا وقت متعین ہے. پہلے تو وہ اسی پہ چپ ہو گیا. پھر میں نے انہیں بات سمجھائی. میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتی ہے عرف میں بات کرنی. یہ جو عرف ہے نا، اس کو شریعت نے قبول کیا ہے کہ عرف میں کیا بات کی جاتی ہے. اب دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت. اب ایک عرف میں بات کی گئی نا. اب اگر کوئی بندہ کہے جی کیا اس میں آئس کریم بنانے کا طریقہ لکھا ہے، تو اس کو کہیں گے پاگل. یہ کوئی کھانا پکانے کی کتاب تھوڑا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت سے متعلق ایک انسان کو جن باتوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان تمام کو کھول دیا. ہدایت کے لیے کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ کہ جی نہیں، کل شیء، ہر چیز اس میں ہے. اب کل کو پکڑ کے بیٹھا رہے تو اس کو کہیں گے نا تم پاگل ہو، تم اس کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ رہے. یہ عرف میں بات کی جا رہی ہے. ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوتِيَتْ لَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ لَهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز تھی اس کے پاس. اب کوئی بندہ پوچھے جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس آج کل ایئر کنڈیشن تھا، اس کے پاس لیموزین کار تھی، تو کہیں گے پاگل آدمی. اس دور میں بادشاہوں کے پاس جو ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کے پاس تھا. تو کل کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ تو نہیں نہ جائیں گے، عرف میں بات کی جا رہی ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین میں فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. اب کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے ان لفظوں کو کہ جی نبی علیہ السلام تو حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، دادا کا نام کیوں لیا؟ عبد المطلب کا نام کیوں بھائی؟ تو کہیں گے کہ بھائی
عرف میں خاندان کی جو مشہور ہستی ہوا کرتی تھی اس کی نسبت بتایا کرتے تھے، میں اس خاندان کے اس بندے کے ساتھ نسبت رکھنا، تو عرف کو شریعت نے قبول کیا۔ چنانچہ ایک استاد اگر بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوں اور مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیں، پوری زندگی پڑھاتے رہیں، 30 سال ان کا یہی معمول رہے، مدرسے پڑھائیں، فوت ہو جائیں، اب لوگ ان کا تذکرہ کرتے کہ جی ساری عمر بس پڑھتے پڑھاتے ہی رہے، ایسے کہتے ہیں نا جی، ساری عمر بس پڑھنا پڑھانا ہی، تو ساری عمر کا کیا مطلب؟ چھٹی کبھی نہیں تھی، دن میں بھی پڑھاتے تھے، رات میں بھی پڑھاتے تھے؟ نہیں، ساری عمر سے مراد معمول یہ تھا۔ تو اسی طرح جب کہتے ہیں کہ جی 40 سال عشاء سے لے کے فجر تک فجر کی نماز پڑھی، تو اس کا کیا معنی کہ حضرت کا معمول یہی تھا۔ تو عرف میں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ مری میں رمضان مبارک میں گئے، یہ عاجز خدمت کے لیے ساتھ تھا، 90 سال کی عمر ہو چکی تھی اور ڈائبیٹک بھی تھے، شوگر کی بیماری، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوگر کے مریض اس کو ہر چند گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت نے روزہ افطار کیا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے آئے۔ اس رات اس مسجد میں قراء حضرات بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک عجیب معمول ہے جی، ملک کے چنے ہوئے قراء وہاں آتے ہیں، اور امام صاحب کہنے لگے کہ 36 سال گزر چکے، ایسے حضرات نے یہاں تراویح پڑھائی کہ کسی ایک حافظ کو ایک مرتبہ لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی 36 سال میں۔ کھڑا ہی ایسے بندے کو کرتے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے، ایسے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ایک دفعہ لقمہ نہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آئی لقمے کی، 36 سال میں، اللہ اکبر۔ تو چنے ہوئے قراء حضرات، عشق رکھنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خیر تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت، اور ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ تو عاشق قرآن تھے۔ حضرت بیٹھے رہے، تلاوت ہوتی رہی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا، تو انتظامیہ نے اعلان کیا کہ پورے مجمع کے لیے کھانے کا انتظام ہے، 1 گھنٹے کے اندر سب لوگ سحری کر کے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ دیگیں پکی ہوئی تھیں، انہوں نے فوراً دسترخوان لگائے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی رات گزر گئی، آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں سحری یہیں کروں گا۔ اب مغرب کا وضو ہے اور سحری کھانے کا وقت ہے، حضرت نے وہیں سحری کھائی۔ سحری کھانے کے بعد تو پھر اکثر و بیشتر ہر بندے کو وضو کی تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو میں قریب ہوا، حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ وضو تازہ فرمائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اونہوں، ایسے فرمایا اونہوں۔ میں نے کہا حضرت کافی دیر ہو گئی۔ فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ خاموش۔ ہم لوگ تو اپنی حضرت سے ایسے ڈرتے تھے نا، اللہ اکبر، کہ لوگ بادشاہوں سے بھی اتنا نہیں ڈرتے ہوں گے، اتنا رعب تھا ہمارے حضرت کا، بالکل 100% نصرت بالرعب کی عملی تصویر ہم نے اپنے شیخ کے اندر دیکھی تھی۔ خاموش ہو گئے۔ اب اذان ہو گئی، فجر کی نماز ہونے لگی، تو خیال تھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہی کمرے میں تشریف لے جائیں گے، تو جیسے سلام پھرا تو میں نے پھر پوچھا کہ حضرت کمرے میں جانا ہے؟ حضرت نے اشارہ کر دیا، اور اشارہ کر کے حضرت منبر پر بیٹھ گئے خود ہی۔ فرمانے لگے قراء حضرات کو ساری رات آپ نے قرآن سنایا، اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔
حضرت کا فجر کا درس قرآن آپ کی زندگی کا پکا معمول تھا. کہیں ہوتے سفر حضرت فرماتے تھے یہ جو صبح میں قرآن بیان کرتا ہوں مجھے اس پہ روزینہ ملتا ہے. یہ فرماتے تھے. اس معمول کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے. جہاں بھی ہوتے فجر کا درس قرآن پکا. اور درس قرآن ایسا ہوتا تھا کہ چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سب لوگ ادب کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی نیند سے جھومے. نہیں. اللہ اکبر. ہمارے حضرت تو ایسے سیدھا رکھتے تھے. حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بھئی جیسے ہم فجر کے بعد تعلیم کرتے ہیں 10 منٹ کی تو یہ درس قرآن آج 10 منٹ کا ہی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت نے تو بھرپور درس قرآن. اللہ اکبر. حالانکہ رمضان میں جلدی نماز پڑھی جاتی ہے. حضرت نے اس وقت درس قرآن شروع کیا اور اشراق کے وقت تک درس قرآن دیتے رہے. اور ایسا عجیب حضرت پر جذبہ تھا کہ فرمایا کہ مجھے آیتوں کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم سب علماء ہو, ترجمہ سمجھتے ہو. پھر حضرت نے آیت کے بعد آیت, آیت کے بعد آیت, ایسا مضمون کہ ہم حیران. ایک آیت پڑھی پھر دوسری پڑھی. یعنی جو ترجمہ سمجھنے والے تھے وہ تو حیران تھے کہ یہ آمد کہاں سے ہو رہی ہے. عجیب حضرت کی کیفیت تھی. لو جی اشراق کا وقت ہو گیا. اب جب حضرت نے درس قرآن ختم کیا تو اشراق کی نیت باندھ لی. اشراق پڑھنے کے بعد حضرت کمرے میں آئے اور وضو کی تجدید کی. آپ عشاء کے وضو سے فجر کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے اس دور میں 90 سال کے ایک بزرگ کو جو شوگر کا مریض ہے عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. پتہ کیا اللہ والوں کو کیا کیا توفیقیں ملتی ہیں. اپنے پہ قیاس نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دیتا ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی بہت کثرت فرماتے تھے. اگر دل صاف ہو تو قرآن انسان کے دل کو گدگداتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک آدمی زکام کا مریض ہے, اس کو کیا پتا عنبر کیا ہے اور خس کا عطر کیا ہے, اس کو تو خوشبو کا پتہ نہیں چل سکتا. اسی طرح چونکہ ہم نزلہ زکام, گناہوں کے نزلہ زکام کے مریض ہوتے ہیں, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے لطف کا پتہ ہی نہیں چل پاتا. ہم انجوائے نہیں کرتے تلاوت کو, بس کھڑے ہوتے ہیں اپنی طرف سے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کھڑا ہوتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ ذرا زیادہ جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں, باقی جھوم بھی رہے ہوتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں. اور کئی تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بس ان کو اللہ اکبر کا پتہ چلتا ہے. عام طور پر قیام ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا جہاز میں کئی دفعہ نیند آ جاتی ہے نا اٹھ لگا کے, تو اچانک جب جہاز لینڈ کرتے ہیں نا تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے. تو بالکل اسی طرح کا قیام کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے پر پھر آنکھ کھلتی ہے. میں قیام میں تھا. یہ ہمارا قیام ہے. اللہ والے اس اللہ کے قرآن کی لذت کو پاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا مخلوق کا کلام اگر پڑھا جائے تو ہم پہ بڑا اثر ہوتا ہے. نعت پڑھ دی جائے, نظم پڑھ دی جائے, کوئی اور اشعار پڑھ دیے جائیں, فوراً آنسو. قرآن پڑھنے پہ آنسو نہیں نکلتے. ہمارے اکابر نے اس کی وجہ بتائی. وہ فرماتے ہیں چونکہ مخلوق میں دل گرفتار ہوتا ہے تو مخلوق کے کلام سے دل جلدی متاثر ہوتا ہے. اگر یہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر قرآن کی آیتیں سنتے ہی یہ دل بے قابو ہو جائے.
پھر اس پر اثرات ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، صحابہ کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ ابو ریحانہ نام کی روایت ہے، توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالکم، جب تم میری اس مجلس سے نکلتے ہو اگر تم اسی حال پر رہو لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، ملائکہ تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھروں میں آئے، تمہاری زیارت کرنے کے لیے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر، جیسے مجلس ذکر میں آپ کے دل ہوتے ہیں ایسے اگر ہر وقت دل کی کیفیت رہے لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطرق، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور راستے میں تمہیں سلام کرنے کے لیے آئیں۔ قرآن مجید کی تاثیر عجیب، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے تو پتھر بھی کانپ جاتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون، دیکھو مومنوں کی نشانی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، دیکھا ایمان بڑھتا ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں سن کے۔ اس لیے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، بڑا مؤثر وعظ تھا۔ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، نبی علیہ السلام نے ایسا وعظ کیا دل تڑپ گئے، وذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، تو دل تڑپتے ہیں تو آنکھیں بہتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعم المجلس، وہ مجلس کتنی اچھی ہوتی ہے کہ المجلس الذی تنشر فیہ الحکمت وترجى فيه الرحمة انه مجلس الذکر، جس میں رحمت برستی ہے اور وہ اللہ تعالی کی یاد کی مجلس ہوتی ہے۔ فرمایا مجلس الذکر محیات العلم، علم زندہ کرنے کی مجلس، ویحدث فی القلب الخشوع، اور اس سے قلب کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا القلوب المیتۃ تحیا بالذکر کما تحیا الارض المیتۃ بالمطر، جیسے بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اللہ کی یاد سے، انسانوں کے غافل دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت سے ان کی کیفیت یہ عجیب ہوتی تھی، چنانچہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ان میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ، یہ عارفین کی صفت ہے، وَشِعَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کا شمار ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے کلام میں رونے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ
اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کی آیتیں ہمارے اکابر سنتے تھے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. آج قرآن مجید کی آیات سنتے تو ہم بھی ہیں، سجدے بھی ہم کرتے ہیں، سجدے کی آیت ہوتی ہے، لیکن رو کے سجدہ کس نے کیا؟ اب ایک آیت سجدہ ہے، گھر جا کے سجدہ کر لینا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، فرمایا خروا سجدا و بکیا. قرآن میں آیت تو سب پڑھے سنتے ہیں، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیت کون سی پڑھی گئی، لیکن جتنے طالب علم پیچھے ہوتے ہیں یا علماء پیچھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پوری زندگی خرو سجدہ پر عمل کی توفیق ہے، وہ بقیہ پر آج تک عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مولا ایسا دل دے دے کہ جیسے قرآن میں آپ نے فرمایا ہم بھی سجدہ اس کیفیت کے ساتھ کریں. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. تو بکا اہل الصفۃ، اہل صفہ، اصحاب صفہ اس کے اوپر رو پڑے آیت کو سن کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ. جو اللہ کے کلام کو سن کر اس کی خشیت کی وجہ سے روئے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی، بسم اللہ پڑھی، ثم بکا، بسم اللہ پڑھ کے رونے لگ گئے. ثم قال بسم اللہ ثم بکا، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور پھر رونے لگ گئے. فعادها ثم بکا. حدیث میں آتے تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھا اور اللہ کے نبی تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے. ثم قال ویل لمن لم تدرکہ رحمت اللہ. اللہ اکبر. تو وہ کیا دل تھا کہ بسم اللہ پڑھنے پہ رو پڑتا تھا. ہمارے اکابر کے اللہ اکبر واقعات میں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے. اس لیے ویروا انہ علیہ الصلوۃ والسلام قام لیلۃ کاملۃ فی آیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات یہ آیت پڑھتے گزار دی. یرددھا، دوبارہ بار بار اس کو لوٹاتے تھے. تو کیا فرماتے تھے؟ ویبکی، اور روتے تھے. وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت الغفور الرحیم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات داخل معی فی فراشی، نبی علیہ السلام میرے بستر پر تشریف لے آئے. ثم قال، پھر فرمانے لگے یا عائشہ، اے عائشہ، اذن لی اتعبد ربی، مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کروں. قالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، فبکا، رونے لگ گئے. حتی رأیت دموعہ قد بلغت الارض، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے. اتنے آنسو تو تھے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین کے اوپر گر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی کیفیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے وکان رجلا بکان، وہ بہت رونے والے بندے تھے. لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر. اور یہی حال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا. چنانچہ یصلی بالناس، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی. فبکا فی قراءتہ،
قرآن کی تلاوت کرنے میں وہ روئے حتیٰ انقطعت قراءتہ، حتیٰ کہ ان کی قراءت موقوف ہو گئی، ختم ہو، روکنی پڑی۔ وسمع نحیبہ من وراء ثلاثۃ صفوف، صحابی کہتے ہیں کہ 3 صف پیچھے تھا، ان کی ہچکیوں کی آواز میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر، سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آواز 3 صف پیچھے والا بندہ سن رہا تھا۔ اتنا تو رو رہے تھے نا۔ اور کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور یہی حال باقی صحابہ کا۔ وقرأ ابن عمر لانو ایک مرتبہ تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین بکا حتی خرّا، رونے لگ گئے حتیٰ کہ زمین پر گر گئے۔ وامتنع عن قراءت بعدہا، جو بعد میں قرأت کرنی تھی وہ قرأت ان کی وہیں موقوف ہو گئی۔ مزاحم بن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلی بنا سفیان الثوری المغرب فقرأ حتی بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین بکا حتی انقطعت قراءتہ۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی۔ سورہ فاتحہ کے اندر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو وہ رونے لگ گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ قرأت ہی نہ کر سکے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، روتے تھے۔ ایک دفعہ پڑھا وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، یہ لفظ دل پر بجلی کی طرح پڑے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ محمد بن المنقدر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور روتے رہے حتیٰ کہ روتے روتے صبح ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے تہجد میں آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور اس کو پڑھ کر وہ روتے رہے، پوری رات گزار دی۔ نبی علیہ السلام نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے تو بخار ہے تو میں کس کو تلاوت نماز کی امامت کے لیے کہوں، تو آپ کا ارادہ تھا کہ وہ صدیق لانو کو کہیں۔ تو عائشہ صدیقہ لانہ نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبہ البکا، آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ نرم دل کے ہیں، جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو ان پر رونے کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تلاوت کے وقت کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکا، عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر 2 لائنیں تھیں کالے رنگ کی، اور اتنے آنسو گرتے تھے کہ رو رو کر آنسوؤں کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ کتنا روتے ہوں گے بھائی کہ رو رو کر چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یبک عند تلاوت قراءت القرآن، جو شخص قرآن مجید کی قراءت کے وقت نہیں روتا فلیبک علی فقدانہ للبکا، اس کو چاہیے کہ نہ رونے پر روئے، فإنہ اعظم المصائب، اس لیے کہ یہ بڑی مصیبت ہے اس کے اوپر، اس کو رونا ہی نہیں آتا۔ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کانو کما وصفہم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، چنانچہ ایک صحابی نے قرأت کی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنی، مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخر ان کے دل اتنا جلدی ریسپونڈ کیوں کرتے تھے؟
اس کی ریزن ذرا سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات غور سے سننے کی ہے. فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی میل کچیل نجاست سے پاکیزہ ہوں تو تمہارے دل قرآن سنتے ہوئے کبھی تھک ہی نہیں سکتے، کبھی بھر ہی نہیں سکتے. ہوتا ہے نا پیٹ بھر جانا، کہتے ہیں قرآن سننے سے آپ کا دل بھر نہیں سکتا اگر آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو قرآن سننا بوجھ نظر آتا ہے تو وجہ کیا بنی؟ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، جس وجہ سے دل پر اس کے اثرات نہیں ہوتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. تو ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمارا جی چاہے گا کہ ہم پڑھتے ہی رہیں، ہمارا دل بھرے گا ہی نہیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، بات ذرا توجہ سے سنیے، اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، کہ اگر تو چاہے تو اللہ کے ہاں اپنی قدر، اپنا مقام معلوم کر لے، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو یہ دیکھ کہ تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کی کیا قدر ہے. جتنا تو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے اسی قدر اللہ رب العزت تجھ سے محبت فرماتے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ عشق کا درجہ رکھنا چاہیے، محبت کا درجہ رکھنا چاہیے. اس کے بدلے اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے. چنانچہ کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. سب حضرات دل میں ارادہ کریں، حفاظ تو خیر اس بات کے زیادہ اہل ہیں، لیکن عوام الناس بھی اس بات کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے. تھوڑا زیادہ تو ہوتا ہی ہے. یہ کیا عجیب بات ہوئی، راستہ چلتے کوئی پوچھ لے جی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو 10 منٹ اس کو دے دیتے ہیں، اور سارے دن میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے. تو ہم نے تو اللہ کے اس کلام کی وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی. یہ ہمارے پاس مہمان ہیں، اگر ہم اس مہمان کو اگنور کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیج دے اور آپ اس بچے سے ملاقات ہی نہ کریں، وہ کئی دن آپ کے ہاں ٹھہرے، نہ بات نہ چیت نہ ملاقات، اور وہ اسی طرح واپس چلا جائے تو والد کو کیا بتائے گا؟ کہے گا نا کہ ابو اس نے تو مجھ سے ملنے ہی گوارا نہ کیا. حق مانگے گا نا اپنا. اللہ رب العزت نے بھی تو ہمارے ہاں مہمان بھیجا ہے نا قرآن مجید. اگر اس کی تلاوت نہیں کریں گے مہینوں جی. مجھے ایک طالب علم کہنے لگے کہ مجھے بخاری شریف پڑھے 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 9 سال میں بیت ہونے کے بعد میں نے پورا قرآن مکمل پڑھا، ورنہ قرآن مکمل پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب نہ ہوئی. اس لیے یہ مہینہ شہر القرآن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سیدھا بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ امت کی والدہ نے سوال پوچھنے کا حق ادا کر دیا. جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا. اس قدر خوبصورت سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص بلا حساب سیدھا جنت میں داخل ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں پہ روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بلا حساب سیدھا جنت میں داخل فرما. ہم اگر قرآن پڑھ کے روئیں
تو ہمارے گناہ اس طرح جھڑیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، کہ جو لطف رونے میں ہے نا وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، تے رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے۔ یہ رونا دل کی میل اتارتا ہے اور روٹھے ہوئے یار کو منا دیا کرتا ہے۔ جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے کبھی اس بندے کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا سچا عشق اور محبت کا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی بولی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے۔ تکڑی گھت کے تول نماہی، تے اسی ڈاڈے ایباں بھرے، تکڑی گھت کے تول نماہی، تے اسی ڈاڈھے ایباں بھرے، در آیاں دی لاج تہانوں، چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، در آیاں دی لاج تہانوں، تے نہ کرو پرے پرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں، تے کوئی مان کس تے کرے، نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں، نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں، چارے لڑ میرے چکڑاں لتھڑے، تے میں کیڑا مل مل دھوواں، صابن تھوڑا تے میل گھنیری، تے میں بے پتنا تے رواں، غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں ہنجواں دے ہار پرواں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہم نہیں جانتے آج کی رات آخری ہے یا رمضان کی ایک رات اور بھی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، قرآن مجید مکمل ہو چکا، آج کی رات میں ہم گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لیجئے، آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دیجئے، مغفرت کی رات بنا دیجئے، عتق من النار کی رات بنا دیجئے۔ میرے مولا، ہم آپ کا قرآن سنتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ میرے مولا، ہم اپنے دل کی سختی کا علاج کس سے کروائیں؟ اے اللہ، آپ ہی تو جاننے والے ہیں حقیقت حال کو۔ اللہ، دل کو ایک رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اس سختی کو اللہ نرمی میں تبدیل کر دیجئے، اللہ اس کی محل کچیل کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں بھی بکا والی نعمت عطا فرما دیجئے، اپنی یاد میں رونے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اللہ، قرآن مجید کا لطف عطا کر دیجئے، لذت عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، تہجد پہ دوام عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، روحانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، آج کی رات میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ بات سن رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرمائیے اور اس کو ہماری بخشش کی رات بنا دیجئے۔ میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ کریم آقا، ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اعتکاف بیٹھنے کو قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔